جب آپ تاجر مشہور ہو گئے، ہر طرف آپ کے چرچے ہو گئے، تو یمن تک اور یمن کے جو بڑے تھے سردار ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ عرب میں ایک ایسا امانت دار، ایسا با وفا اور باشعار نوجوان بھی ہے جو اس طرح کی تجارت کرتا ہے۔ تو عرب میں یوں ہوتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ میلے نہیں، جہالت تھی، یہ بات ذہن میں رکھنا، غور سے سننا، جہالت تھی، لیکن یہ میلے نہیں تھے جو آج ہم لگاتے ہیں۔ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، لکی ایرانی سرکس، یہی بولتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ عورتیں ناچ رہی ہیں، عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں اور جا کے امت تماشے دیکھ رہی ہے۔ یہ میلہ نہیں تھا۔ آپ پڑھیں مورخین کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے، یہ میلہ نہیں تھا۔ وہ عرب جو میلہ لگاتے تھے وہ تجارتی میلے ہوتے تھے، ہر چیز کاروبار میں رکھتے تھے، وہ میلہ لگتا تھا، آتی تھی چیز بک جاتی تھی۔ وہ یمن کے بعد سرداروں نے اپنے کچھ بندے بھیجے کہ جاؤ، اور عرب میں محمد نامی ایک بندہ ہے، وہ تاجر میں بڑا امانت ہے، بڑا امانت دار تاجر ہے، آپ اس سے کوئی چیز اتنے اونٹ خرید کے لے آؤ، جو چیز بھی اس کے پاس اس میلے میں ہو، اس منڈی میں ہو، آپ خرید کے لے آؤ۔ بندے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن پہنچے۔ 2 دن وہ تلاش کرتے رہے، منڈی میں آپ نہیں ملے، تیسرے دن ان کو مل گئے۔ جب آپ مل گئے تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ملازم تھا ساتھ، اسے کہا کہ آپ ایسے کرو، میری ایک مجبوری آن پڑی ہے، میں کام کے لیے نکل رہا ہوں، آتا ہوں واپس، آپ ایسے کرو کہ یہ جب بھی کوئی اگر گاہک آ جائے نا، ان کو بتانا کہ یہ 20 اونٹ ہیں، اور سے سنیں، 20 اونٹ ہیں، ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ تھوڑا لنگڑا بھی ہے، اس کی قیمت صحیح سلامت جو اونٹ ہیں ان جیسی نہ لینا، آدھی قیمت لینا، اور انہیں بتانا ضرور کہ ہاں ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ ایسا بھی ہے۔ ہوا ایسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس وقت آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے عرب کی نظروں میں، ویسے تو آپ نبی تھے بچپن ہی سے، ازل سے۔ تو ہوا یوں کہ آپ نکلے، پیچھے سے گاہک آ گئے، وہ یمن کے لوگ جن کو ان سرداروں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کسی سے نہ خریدنا، اور آپ کے اس ملازم نے وہ سارے اونٹ بیچ دیے، وہ لے کے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اس غلام سے پتہ کرتے ہیں، نوجوان سے، کہ بتاؤ اس اونٹوں کا کیا بنا، اور اس لنگڑے اونٹ کا بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ کہا کہ حضور وہ مجھے تو بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں امانت داری دیکھیں، ایسے تاجروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جانور لے کے آئیں گے منڈی میں، اور ٹیکا لگا کے، بہت دودھ لے لینے والی بکری ہے جی، بہت زیادہ اس بھینس کا دودھ ہے جی، 4 کلو دیتی ہے تو 8 کلو بتایا جائے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے عمل سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چلے گئے خیر ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملازم کو ساتھ لیا، گھوڑا دوڑایا، اور دوسرے دن جا کے وہ شام کو یا تیسرا دن مورخین نے لکھا ہے وہ قافلہ ملا، اور کہا کہ تم نے یہ اونٹ خریدے ہیں، 20 اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے سرداروں نے ہم کہا تھا کہ محمد ہی سے، جو صادق اور امین ہے، انہی سے لینا، اور ہم نے لے لی اور ہم آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد جس کے تذکرے کر رہا ہوں وہ میں ہوں، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ملازم نہیں بتا سکا، ایک اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں نہیں پتہ چلا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، وہ کھڑا ہے، آپ ایسے کرو، یا آدھی قیمت اس کی مجھ سے لے لو، یا سارا پوری قیمت واپس میں ایک ہی کرتا ہوں، پورا اونٹ ہی واپس کر دو۔ انہوں نے ایسے کیا، اس قافلے والوں نے، یمن کا جو قافلہ تھا، کہ انہوں نے ایسے کیا کہ وہ پورا اونٹ واپس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری جو ان کی رقم تھی ایک اونٹ کی ساری واپس کر دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر جب بعد میں، آخری بات کرنے لگا ہوں، پھر جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے، اور ایسے ایک نوجوان، مشرکین مکہ پہلے تو منع کرتے تھے، نبوت کے دعوے کر رہا ہے، اور معاذ اللہ کیا کیا وہ کہتے تھے، ساحر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا نا، ان قافلے والوں کو، ان سرداروں کو یمن میں، انہوں نے کہا کہ واللہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم بھی کہیں کہ ایک بندہ، ہم اونٹ لے کے آ گئے، تیسرا دن جا رہا ہے، ہمارا پیچھا کر کر کے وہ اونٹ
واپس لے لے اور ہماری نقدی وہ واپس کر جائے، یہ کوئی عام شخصیت ہے؟ ہو نہیں سکتی۔ واللہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ اسی وقت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوئی ہے۔